ایک ایسا شہر جو روشنیوں، رونقوں اور بے شمار خوابوں کی پہچان ہے۔ دن کے وقت یہاں زندگی اپنی پوری رفتار سے دوڑتی ہے اور رات کے اندھیرے میں بھی یہ شہر مکمل طور پر خاموش نہیں ہوتا، مگر اسی شور، اسی روشنی اور اسی زندگی کے بیچ ایک ایسی خاموشی بھی موجود ہے جو سنائی نہیں دیتی، مگر محسوس ضرور ہوتی ہے۔ یہ خاموشی ان گھروں کی ہے جہاں دروازے آج بھی آہستہ سے کھولے جاتے ہیں، جہاں ہر آہٹ پر دل دھڑکتا ہے اور جہاں وقت جیسے ہی ایک لمحے میں رک کر رہ گیا ہے۔ یہ صرف گمشدگی نہیں، یہ امید، خوف اور بے بسی کے درمیان پھنسی ہوئی زندگیاں ہیں، جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید بوجھل ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ رپورٹ صرف چند نمبرز یا سرکاری فائلوں کا خلاصہ نہیں، ایک گہرے انسانی المیہ کی تصویر ہے۔ 2021 سے 2025 کے دوران لاہور میں 824 خواتین کے اغوا اور گمشدگی کے کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں سے بڑی تعداد آج تک لاپتہ ہے۔ پنجاب پولیس کے ریکارڈ میں یہ کیسز درج ضرور ہیں، مگر ان کی اکثریت کا انجام ابھی تک ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہر کیس ایک الگ دنیا ہے، ایک گھر جہاں ہنسی ختم ہو گئی، ایک ماں جس کی نیند چھن گئی، ایک باپ جو ہر دروازہ کھٹکھٹا چکا، اور ایک بہن جو ہر گزرتے چہرے میں اپنی بہن کو تلاش کرتی ہے۔ ان کیسز کی جغرافیائی تقسیم اس بات کو واضح کرتی ہے کہ یہ مسئلہ شہر کے ہر کونے میں موجود ہے۔ کینٹ، صدر، سٹی، ماڈل ٹاؤن، اقبال ٹاؤن اور سول لائنز جیسے مختلف ڈویژن سے سامنے آنے والے کیسز اس حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ کوئی آئسولیٹڈ ایشو نہیں، ایک پھیلتا ہوا بحران ہے۔ خاص طور پر کینٹ اور صدر جیسے مصروف اور نسبتاً محفوظ سمجھے جانے والے علاقوں سے بڑی تعداد میں کیسز سامنے آنا ایک خطرناک اشارہ ہے کہ مجرموں کے طریقہ کار بدل چکے ہیں اور اب وہ زیادہ منظم اور محتاط ہو چکے ہیں۔ اگر متاثرہ خواتین کے پس منظر کو دیکھا جائے تو ایک اور چونکا دینے والی حقیقت سامنے آئی ہے۔ ان میں طالبات، کالج جانے والی لڑکیاں، گھریلو خواتین، حتیٰ کہ پروفیشنل خواتین بھی شامل ہیں۔ یعنی یہ مسئلہ نہ صرف معاشی یا سماجی طور پر کمزور طبقے تک محدود نہیں، ہر طبقے کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ زیادہ تر کیسز میں عمر 15 سے 30 سال کے درمیان ہے۔ یہ وہ عمر ہے جہاں انسان اپنی زندگی کے سب سے اہم فیصلے کرتا ہے، اور بدقسمتی سے یہی وہ عمر ہے جہاں وہ سب سے زیادہ ولنریبل بھی ہوتا ہے۔ اغوا کے طریقوں میں ایک واضح تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے۔ پہلے جہاں زیادہ تر کیسز سڑکوں یا عوامی مقامات سے اغوا کے ہوتے تھے، اب وہی جرائم ڈیجیٹل دنیا میں منتقل ہو چکے ہیں۔ فیس بک، واٹس ایپ اور ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہوئے متاثرہ خواتین سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ پہلے دوستی، پھر اعتماد، اور پھر ایک ایسا جال بچھایا جاتا ہے جس میں پھنسنے کے بعد نکلنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ کئی کیسز میں لڑکیوں کو ملازمت، بیرون ملک جانے یا شادی کے جھانسے دیے گئے، اور جب وہ اس جال میں آئیں تو ان کا رابطہ دنیا سے منقطع ہو گیا۔ مزید خطرناک پہلو یہ ہے کہ ان جرائم میں اکثر اکیلا فرد نہیں، پورے نیٹ ورکس ملوث ہوتے ہیں۔ ان گروہوں میں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں جو متاثرہ لڑکی کا اعتماد جیتنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ وہ خود کو دوست یا ہمدرد ظاہر کرتی ہیں اور آہستہ آہستہ لڑکی کو اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں سے واپسی مشکل ہو جاتی ہے۔ بعض تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ متاثرہ خواتین کو ایک شہر سے دوسرے شہر یا حتیٰ کہ سرحد پار منتقل کیا جا سکتا ہے، جہاں انہیں زبردستی مشقت، شادی یا دیگر غیر قانونی سرگرمیوں میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ یہ منظم نیٹ ورک نہ صرف مقامی سطح پر بلکہ بین الصوبائی اور بعض اوقات بین الاقوامی سطح پر بھی کام کرتے ہیں، جس سے ان تک پہنچنا مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے یہ کیسز ایک بڑا چیلنج بن چکے ہیں۔ ایک طرف وسائل کی کمی، جدید ٹیکنالوجی تک محدود رسائی اور فرنزک سہولیات کا فقدان، اور دوسری طرف کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد، یہ سب عوامل مل کر تفتیش کو پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابتدائی تاخیر بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ کئی خاندان بدنامی کے خوف یا سماجی دباؤ کی وجہ سے فوری رپورٹ درج نہیں کرواتے، جس کے باعث کیس کی ابتدائی گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں، وہی گھنٹے جو کسی بھی گمشدگی کے کیس میں سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سمیت دیگر ادارے بارہا اس بات کی نشاندہی کر چکے ہیں کہ ایسے کیسز کے لیے ایک مربوط، تیز رفتار اور جدید نظام کی ضرورت ہے۔ ایک ایسا نظام جہاں گمشدگی کی رپورٹ ہوتے ہی فوری الرٹ جاری ہو، ڈیجیٹل ڈیٹا بیس فعال ہو اور مختلف اداروں کے درمیان فوری رابطہ قائم ہو سکے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ موجودہ نظام میں کئی خلا موجود ہیں جنہیں پر کیے بغیر ان کیسز کا حل مشکل دکھائی دیتا ہے۔
ایک اور اہم پہلو متاثرہ خاندانوں کی ذہنی اور جذباتی کیفیت ہے۔ یہ صرف ایک قانونی جنگ نہیں، ایک نفسیاتی اذیت بھی ہے۔ سالوں تک کسی کی خبر نہ ہونا، ہر دن ایک نئی امید اور ہر رات ایک نئی مایوسی، یہ وہ کیفیت ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں۔ کئی خاندان سماجی کے ساتھ مالی طور پر بھی متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی تلاش میں اپنا سب کچھ خرچ کر دیتے ہیں۔ اگر ہم ان 824 کیسز کو محض ایک نمبر سمجھ کر نظر انداز کر دیں تو شاید یہ ایک عام رپورٹ لگے، مگر حقیقت میں یہ ہمارے معاشرے کا وہ چہرہ ہے جسے ہم دیکھنا نہیں چاہتے۔ یہ کیسز ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی، ہمارا نظام اور ہماری ترجیحات کہاں کھڑی ہیں۔ آج بھی لاہور کے کئی گھروں میں ایک کمرہ ویسا ہی رکھا گیا ہے جیسے وہ آخری دن تھا۔ کپڑے ویسے ہی رکھے ہیں، کتابیں وہیں کھلی ہیں اور تصویریں دیواروں پر لگی ہیں۔ آج بھی کئی مائیں دعا مانگتے ہوئے ایک ہی جملہ دہراتی ہیں، بس ایک بار واپس آ جائے۔ اور آج بھی یہ سوال اپنی پوری شدت کے ساتھ موجود ہے، آخر وہ کہاں ہیں؟ یہ رپورٹ صرف ایک خبر نہیں، ایک آئینہ ہے، ایک ایسا آئینہ جو ہماری حقیقت دکھا رہا ہے۔ یہ ایک پکار ہے، اداروں کے لیے، معاشرے کے لیے اور ہر اس فرد کے لیے جو اس نظام کا حصہ ہے، کیونکہ جب ایک معاشرہ اپنی بیٹیوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو جائے تو اس کی ترقی، اس کی روشنی اور اس کی چمک سب بے معنی ہو جاتی ہے۔ اور شاید سب سے بڑا سوال یہی ہے، اگر آج ہم نے ان 824 آوازوں کو نہ سنا تو کل کتنی مزید آوازیں اس خاموشی میں شامل ہو جائیں گی؟